नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सूरह तौबा आयत नंबर 16। बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत अहम आयत है ये आयत। जज्बात का इम्तहान है, एहसासात का इम्तहान है। अम हसिब तुम, क्या गुमान किया तुमने? हासिन बा, गुमान करना, जन ज़अम, क्या सोचा तुमने, क्या समझा तुमने? अन के तुतरकू, तुम छोड़ दिए जाओगे। तरका से, तरका भी इसी से, महजूरा भी इसी से, तरकना तरकू, छोड़ दिए जाओगे। वलम्मा, हालांकि अभी तक नहीं। यअलमिल्लाह, जाना अल्लाह ने। अल्लज़ीना, उनको जिन्होंने, जाहदू, जहाद किया। 3 जहाद की तरफ इशारा है, ठीक है। इस एक जहाद में नफ्स से जहाद, शैतान से जहाद और दुश्मन से जहाद। और ये जहाद क्या होता है? इंतहाई मुशक्कत पर तकलीफ को कंट्रोल करना, नफ्स को कंट्रोल करना, तकलीफ में नफ्स को कंट्रोल करना, नफ्स को तैयार करना। मिनकुम, तुम में से। वलम, और नहीं। यत्तखिज़ू, उन्होंने बनाया। मिन दुनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के वाला, और ना रसूलिही, इसके रसूल के वाला, और ना मुमिनीन, मोमिनों के, वलीजतन, कोई दिली दोस्त। इसको हाईलाइट करें। वाव लाम जीम, वलजा, वो सच्ची मोहब्बत जो दिल में खुब जाए। जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है ना, तंग जगह में आपको जगह मिल ही जाए, उसमें यानी एडजस्ट कर लें। या तेज बारिश है और कहीं जाए पन्हा आपको मिल जाए, तो ऐसी मोहब्बत जो दिल में दाखिल हो जाए, मोहब्बत का आला दर्जा। जिसे कहते हैं ना, किसी से टूट कर मोहब्बत करना। वल्लाहु, और अल्लाह, खबीरुम, खबर रखने वाला है। बिमा, इसकी जो तामलून, तुम अमल करते हो। यहाँ पर बात आ गई खूनी रिश्तों की और दीनी रिश्तों की, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की, नेक आमाल और आजमाइश। जन्नत की टिकट चाहिए? चलें, तैयार हो जाए टिकट लेने के लिए। यहाँ खिताब उन मुसलमानों से है जो अभी तक अपने पुराने या कदीम रवाबित यानी राब्ते जिनसे होते हैं, ताल्लुकात से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे। और ये ऐलान बरात उनके लिए आजमाइश बन गया था, क्योंकि ईमान लाने वाले में ज्यादातर वो लोग थे जिनके घराने, रिश्तेदार काफिर थे। हर घर में कोई मुसलमान था तो बाकी घर वाले मुशरिक थे। किसी का बाप तो किसी का बेटा मुसलमान और बाप काफिर था। ऐसे में एक तरफ दीन के तकाजे और एक तरफ रिश्तों के तकाजे थे। एक तरफ दीन की मोहब्बत तो दूसरी तरफ खूनी रिश्तों से मोहब्बत थी। ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान थी। ऐलान बरात में मुशरिकीन से बेजारियत का इजहार था। ऐलान बरात कतई ताल्लुकी था। ऐसे में अपने खूनी रिश्तों से कतई ताल्लुक इख्तियार करना बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन ये तो आपको पता ही है ना, हमने आपके सामने कितने वाक़े ऐसे रख दिए हैं कि सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ नए मुसलमानों के लिए। बाकी उन्हें तो मिसालें कायम कर दी, कोई एक नाम हो तो आपके सामने हम रखें, और उन्होंने रिश्तों की परवाह ना की। तो यहाँ पर इसने फरमाया, तुमने क्या समझा है कि ऐसे ही तुम आसान जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिए जाओगे, तुमसे कोई इम्तहान ना लिया जाएगा।
حالانکہ ابھی تک نہیں جانا. یہ جو لفظ ہے نا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو آگے کا، اندر کا، باہر کا سب جانتا ہے. مقصد یعنی دنیا نے ابھی نہیں جانا کہ اللہ کے بندے ہوتے کیسے. اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال، لیکن اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے یہ ہے میرے بندے، میرے لیے جان دینے والے، میرے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے امتحان لوگوں کے نفاق اور ایمان کو واضح کرتے ہیں. اور دنیا نے یہ مثالیں دیکھی کہ اللہ کے خاطر کیسی کیسی مثالیں تھیں جو تاریخ سے ہمیں ملتی ہیں. لوگوں نے کیا کیا کیا، اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ چھوڑ دیا. اور جو کچھ میں بتا چکی ہوں، مثلا بن عمر ہو گئے یا یہ سعد بن ابی وقاص ہو گئے، یہ بہت فیمس ہے نا. کچھ اور نیا لے کر آئیے گا آپ لوگ. جیسے حضرت جو آسیہ ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے فرعون کے سامنے کس طرح سے وہ کھڑی ہوئی اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ساری شان و شوکت کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. تو یہ ساری مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں. ایسی ہی مزید مثالیں آپ لوگ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لوگوں، جسے پچھلی قوموں نے دکھایا کہ اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں، میں تم میں سے بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں. اور دنیا نے دیکھا کہ کیسی کیسی مثالیں تھیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بہن بھائی سب کو چھوڑا. تو یہی موضوع ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. کہاں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 214، آل عمران آیت نمبر 142. یہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی سستی تم نے سمجھی ہے؟ جی نہیں، بہت محنت کرنا پڑے گی. جیسے آج آپ ایک گھر لینے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو نا، اتنی بیسیاں ڈالتے ہو، اتنا پیسہ جمع کرتے ہو، تو کیا یہ حقیر گھر کے لیے اتنا پیسہ تم اتنی مشکل سے جمع کر رہے ہو اور جنت تمہیں ایسی مفت میں مل جائے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جنت بہت ایکسپینسو ہے، اس کے لیے بہت بہت ساری نیکیاں جمع کرنا پڑیں گی. تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے سب کچھ اللہ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور بات یہ بھی ایک ظاہری تجربہ کے طور پہ آپ لوگ کے لیے رکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، امتحان کے بغیر آپ کو ترقی نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. امتحان تو دینا پڑے گا. تو بھی جنت ایسی مل جائے گی، آخرت میں ایسی کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. یہ تو دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. تو محنت تو کرنا پڑے گی، امتحان تو آئے گا، امتحان تو دینا پڑے گا. تو امتحان تو ہوگا. آسانیوں کے وقت میں دین میں داخل ہونا ناپائیدار ہے، جبکہ مشکلات میں داخل ہونا پائیدار ہے. یاد رکھیں کہ آئیڈیل سچویشن میں آنا بہت آسان ہے، اس پر اتنا اجر بھی نہیں ہے، اس میں آپ کا ایمان بھی اتنا پائیدار نہیں ہے. لیکن پائیدار ایمان کب ہوگا؟ جب آپ بیمار ہیں، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اور جب آپ کہیں مجھے چھٹی نہیں کرنی. جو مشکلات سے گھبراتے ہیں در حقیقت وہی تو ناکام لوگ ہیں. اور جو مشکلات میں گھبراتے نہیں وہ در حقیقت جینا سیکھ چکے ہیں، وہ زندگی کو فیس کرنا سیکھ چکے ہیں. مومن کو تو مشکلات میں لذت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ وہ یہ جان جاتا ہے کہ میری نیکیاں قبول ہونے کو ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے. آج میں کلاس میں گئی، مجھے بڑی کھانسی تھی، بڑا بخار تھا، لیکن میں نے کلاس نہیں چھوڑی. میرا رب مجھ سے راضی ہے. یہ بات بہت بڑا نقطہ ہے. تو یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن بات ہے آپ کا ایمان کہ کتنا مضبوط اور کتنا کمزور ہے. ہمارا ظاہری لا الہ الا اللہ کہنا ہمارے عمل کے ذریعے سے پرکھا جائے گا. محبتوں کی آزمائش ہوتی ہے. باطنی ایمان کو اللہ اور رسول کی محبت سے پرکھنا ہے. اپنے دل میں سب سے بڑا مقام ہمیں اپنے رب کا بنانا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ دنیا کو صادقین اور سابقین
بنانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اس لیے ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ نکھر کر سامنے آئیں۔ تفسیر کی حدیث دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ثواب ہوگا۔ آپ بہت آسانی سے کلاس میں آتی ہے نا، اتنا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں، آپ کلاس میں آ رہی ہیں، اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ بلا شبہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، جو اس آزمائش سے ناراض ہوتے ہیں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔